الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے اوپر جہاں پر بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں، انہی میں سے ایک بڑی نعمت اور رحمت ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ازی قبل میں نے اس عنوان پر دلائل کی روشنی میں اسی منبر سے کلام کیا تھا، مگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی ملک کے لیے یا کسی خاص زمانے کے ہی پیغمبر نہیں تھے، بلکہ آپ رحمت للعالمین تھے. آپ عالمگیر پیغمبر تھے. آپ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت انسانوں سے تجاوز کر کے کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت للعالمین فرمایا ہے. نبی جی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس طرح الحمدللہ رب عالمین، اللہ ایک عالم کا رب ہے ایسا نہیں، سارے عالموں کا رب ہے. عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ اور جتنے بھی عالم ہیں، زمین کے نیچے کی دنیا، زمین کے اوپر کی دنیا، فضا کی دنیا، فضا کے اوپر آسمان کی دنیا، آسمان سے اوپر کی دنیا، ساتوں آسمان کے درمیان کی دنیا، پھر اس کے بعد کی دنیا، یعنی سارے عالموں کا اللہ رب ہے. تو اسی طرح سارے عالموں کا نبی رحمت ہے. اس لیے اللہ نے رب العالمین اپنے ساتھ مختص کیا ہے اور رحمت للعالمین اپنے نبی کے ساتھ اللہ نے مختص کیا ہے. یہ تمہیدی بات ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، یعنی دیگر تمام مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے. ہم تو اس رحمت کو محسوس کرتے ہیں کہ نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، اور سب سے بڑا احساس ہم اور آپ کو نبی کے رحمت ہونے کا یہ ہونا چاہیے کہ حشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو کوئی کسی چیز کا کوئی آسرا نہیں ہوگا، یا کسی سے کوئی امید اور توقع ذرہ برابر نہیں ہوگی سوائے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش کے. آپ بتائیں اس کے علاوہ اور کوئی ذرائع ہے بندہ اگر پھنس جائے تو؟ نبی کی سفارش یہ آخری کیا کہتے ہیں اس امت کے لیے ایک آخری سہارا ہے نبی کی سفارش، اور نبی پاک علیہ السلام کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ہمارے لیے بہت رحمت بنایا آپ کو. لیکن میں آج بات کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کے علاوہ اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک چیز لیتا ہوں. جانور بہت قسم کے ہیں، جس کا نام لیا جائے اور ہم نام لیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ نے کائنات میں ایک سے ایک جانور بنائے ہیں. پہلے تو جنگلات میں سیر و تفریح کرنے والے دیکھتے تھے، آج تو گھر بیٹھے بیٹھے ایک سے ایک جانور مشاہدہ کر لیتے ہیں. میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے کیسی کیسی مخلوق کائنات میں پیدا کی ہے. ان میں سے ایک اونٹ ہے.
کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ ابھی دیکھیں دوسری رکعت میں کیا پڑھے امام صاحب نے؟ سورہ غاشیہ کا آخری حصہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کے طرف کہ اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے، اس کی گردن کتنی لمبی ہے، اس کی جسامت کیسی ہے، وہ چلتا کیسے ہے۔ تو اللہ فرماتا کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ معلوم ہوا کہ اونٹ کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ خدا کی خدائی سمجھ میں آئے، رب کی ربوبیت سمجھ میں آئے، اللہ کی الوہیت سمجھ میں آئے۔ اونٹ کو دیکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اس کا نام لیا ہے، اللہ نے اس کا نام لیا ہے، مگر ہو جائے گا الٹا۔ اگر ادھر سے ایک اونٹ ابھی جانا شروع کرے اور گیٹ میں کھڑے ہو کر لوگ بھیڑ لگا کر ٹکٹکی لگا کر ایک دم دیکھیں اونٹ کو، تو لوگ کہیں گے اتنی عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اونٹ دیکھے نہیں کبھی آپ نے؟ ہم یہ کہتے ہیں جن ایک بار نہیں ہزاروں بار دیکھے ہیں، مگر میرے رب کا حکم ہے کہ اونٹ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے دلیل کے طور پہ فرمایا کہ میری خدائی اس کو سمجھ میں آ جاتی اگر یہ اونٹ کی طرف دیکھتے۔ معلوم ہوا کہ اونٹ کی طرف دیکھنا ہے خدا کی خدائی سمجھنے کے لیے کہ رب پروردگار ایک مخلوق میں ہوں اور ایک مخلوق یہ ہے، میں کیسا بنا ہوں اور اس کو آپ نے کیسا بنایا ہے، میری خلقت کیسی ہے، تخلیق کیسی ہے اور ان کی تخلیق کیسی ہے۔ اے رب پروردگار، یہ آپ کی ہی شان عظیم ہے جو آپ نے اس طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ چنانچہ جانوروں کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا اثر تھا، باضابطہ، صرف باضابطہ اثر تھا۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کا یا اس حدیث کا عنوان یہ دیتے ہیں کہ نبی کی اونٹنی چوری ہو گئی، تو یہ اونٹنی مدینے میں واپس کیسے آئی؟ اب اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، بہرحال کتابوں میں مختلف باتیں ملتی ہے۔ بہرحال آپ اس پر سوار ہوتے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا العزبا، عین ضاد با الف، العزبا، اس اونٹنی کا آپ نے نام رکھا تھا۔ چنانچہ مدینے میں ایک مرتبہ چوری ہو گئی، باہر سے کچھ لوگ چوری کرنے کے لیے مدینہ کی بستی میں آئے۔ مدینہ کی بستی میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی چوری ہو گئی، اور ساتھ میں جہاں پر اور لوگوں کے دیگر سامان لے کر گئے، مدینے کی ایک عورت بھی پکڑی گئی اور اس کو بھی وہ لوگ گرفتار کر کے لے کے گئے۔ اب سامان مال و متاع جتنا تھا وہ تھا ہی، مگر یہ دو چیزیں قابل ذکر تھی اور اس حدیث میں بھی قابل ذکر ہے کہ ایک عورت کو بھی گرفتار کر کے وہ لوگ لے کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی العزبا کو بھی وہ لوگ چڑا کر وہاں سے قبضہ کر کے لے کے گئے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ اونٹنی بڑی باکمال اونٹنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے نبی پاک علیہ السلام جس پر سوار ہو، نبی کا دستے مبارک جس سواری کو لگے تو اس کی بھی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی بھی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ اونٹنی بڑی تیز رفتار تھی، یہاں تک کہ اگر کبھی مدینے کے علاقے میں اگر کبھی مسابقہ ہوتا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا، تو اس اونٹنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح مدینے کی بستی میں یہ اونٹنی اس لیے مشہور و معروف تھی، تیز رفتار تو تھی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ سواری کس کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سواری ہے، تو سب نبی کی اونٹنی کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ چور لوگ چوری کر کے چلے گئے، واپس جا کر اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اب تھکے ماندے تھے، لمبا سفر تھا، تھکے ماندے تھے، وہ لوگ اپنے گاؤں میں گئے اور کوئی باڑے میں، کوئی ادھر کوئی ادھر، گھر میں سو گئے، سب سامان ایک جگہ رکھ دیے، اونٹنیاں بھی ایک جگہ رکھ دی، اور بھی اونٹنیاں چوری کیا تھا انہوں نے، سب کو باندھ دیا اور اس عورت کو بھی رسی سے باندھ دیا، وہ لوگ سب کوئی محو خواب ہو گئے، سو گئے۔ اب یہ عورت چاروں طرف دیکھا کہ یہ تو سب کوئی سو گئے ہیں، تو بھاگنے کا کوئی طریقہ یہاں سے ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس نے سب سے پہلے اپنی آزادی کرائی،
اپنی رسی کسی طرح کھولنے میں یہ کامیاب ہو گئی۔ چنانچہ یہ اونٹ کے بارے کی طرف، اونٹ کی مجلس کی طرف گئی۔ جس اونٹ کے قریب جاتی وہ اونٹ بلبلاتی، اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کے پاس گئی، وہ اونٹ بھی بلبلانے لگا، اس کے پاس، تیسرے کے پاس گئی، چوتھے کے پاس گئی۔ اور مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اونٹنی پہچانتے تھے کہ ہمارا مالک کون، کوئی غیر مالک اگر قریب آ جاوے تو اس کے لیے اونٹ بلبلانے لگتا ہے یا اونٹنی بلبلانے لگتی ہے کہ یہ میرا مالک نہیں ہے۔ تو وہ عورت آگے چلتے چلتے العزبہ اونٹنی کے پاس چلے گئے، تو وہ اونٹ نہیں بلبلایا یا وہ اونٹنی نہیں بلبلائی، بلکہ وہ کھڑی ہو گئی اور تیار ہو گئی۔ عورت غنیمت سمجھی کہ یہ اونٹ جانے کے لیے تیار ہے، یہ آواز نہیں نکال رہی ہے، چنانچہ وہ عورت اس پر سوار ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے تیز رفتار اونٹنی ہے، نبی کی سواری ہے۔ عورت کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اونٹنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ہے، عورت کو یہ معلوم نہیں تھا۔ جو ہی وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی، اونٹ بہت تیز بھاگنے لگی۔ اور اونٹ کے تعلق سے محدثین کرام نے یہ بات لکھا ہے کہ اونٹ اگر کہیں کتنا بھی دور لے کر چلے جائیں، واپسی میں آدھے وقت میں راستہ طے کر لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گھر آنے کا اور مالک کو اپنے مقام تک واپس لانے کا بڑا شوق رہتا ہے۔ تو ان کو اچھا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو راستے کا بھی پتہ ہوتا ہے، جدھر سے وہ گئی ہے نا برابر اسی راستے کی طرف سے وہ لوٹیں گے۔ اللہ پاک نے یہ ذہن عطا کیا ہے ان کو۔ اور اونٹ کے تعلق سے ایک کمال اور بھی یہ لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ یہ اونٹ بغیر کھائے پیے 7 دن تک سفر کر سکتے ہیں۔ 7 دن تک انہیں پانی بھی نہیں چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں وافر حصے میں بڑی مقدار میں اگر انہیں پانی مل جاوے تو 7 دن کا پانی وہ اپنی ٹانکی میں محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز نظام ان کا بنایا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے یہ صحرا کی سواری ہے، صحرا کا پلین ہے۔ ان کو مطلب چٹیل میدان میں، رتیلی میدان میں جتنی دور لے کر جا سکتے ہیں ان کو لے جا سکتے ہیں، جہاں پر نہ کوئی دوسری سواری جا سکتی ہے نہ انسان پیدل جا سکتا ہے، وہاں پر یہ اونٹنی لے جائے گی۔ چنانچہ وہ عورت اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی، یہاں تک کہ مدینے کی بستی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ مگر راستے میں انہوں نے ایک نیت یہ کی تھی، چونکہ وہ تو بھی بھاگ کر آئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دل میں تو خطرہ لگا رہے گا کہ پیچھے گرفتار کرنے والے، تلاش کرنے والے وہ پیچھا کریں گے، چونکہ ہم تو بھاگ کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک نظر مان لیا کہ اگر یہ میری سواری، یہ اونٹنی مجھے برابر اپنے مقام تک لے جا کر صحیح سالم پہنچا دیتی ہے، راستے میں مجھے بھی نقصان نہ ہو، سواری کا بھی نقصان نہ، ورنہ اگر ٹائر پنکچر ہو جائے تو بھی تکلیف، اونٹنی کو تکلیف ہو تو بھی تکلیف، میں کیسے پہنچوں گی؟ مجھے تکلیف ہو جائے تو بھی تکلیف، میں کیسے پہنچوں؟ تیسری تکلیف یہ ہے کہ دشمنان میں سے، چوروں میں سے کوئی پیچھا نہ کر لے، تعاقب نہ کر لے۔ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو کر میں اگر مدینہ پہنچ جاتی ہوں تو میں شکرانے کے طور پر اس اونٹنی کو ذبح کر دوں گی۔ انہوں نے یہ نظر مان لی، مدینے کی بستی میں یہ پہنچ گئی۔ مدینے کے بستی میں پہنچنے کے بعد خوب کوہرام مچا تھا پہلے سے ہی کہ نبی کی اونٹنی کی چوری ہو گئی ہے، لیکن جب اچانک بستی کے اندر اونٹنی آ گئی ہے تو سب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی واپس آ گئی ہے۔ عورت نے کہا یہ اونٹنی میری ہے، یہ تو میں لے کر کے آئی ہوں، اور میں نے اس کے متعلق نظر یہ مانی ہے کہ اگر صحیح سالم میرا سفر مدینے تک ہو جاتا ہے تو میں اس اونٹ کی قربانی کروں گی، یعنی اس کو میں نظر میں قربان کروں گی، میں نظر مانی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک طرف نظر ہے کہ انہوں نے نظر مانی ہے، اور ایک طرف یہ اونٹنی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو میری اونٹنی ہے، تو آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس عورت سے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے نظر یہ مانی ہے کہ اگر میرا سفر صحیح سالم مدینے تک ہو جائے، میں واپس آ جاؤں تو میں اس کو ذبح کروں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، بئس ما جزتھا، احسان کا بدلہ کتنا برا ہے۔ سمجھے؟ احسان کا بدلہ کتنا برا ہے۔ جی بھاگ کر آنے میں کامیابی تم کو ملی کیسے؟
سواری ملی تم کو، اور سواری کیسی ملی؟ تیز رفتار ملی۔ تو کیا احسان کا بدلہ یہ ہے؟ اس اونٹنی نے تو تمہاری جان بچا کر تم کو یہاں تک پہنچائی ہے، تو کیا اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم اس کو ذبح کر دو؟ ایک بات آپ نے یہ فرمائی۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، لا وفاء لنظر فی معصیۃ، یہ گناہ کی نظر ہے، یہ نظر تمہاری صحیح نہیں ہے، گناہ کی نظر منعقد نہیں ہوگی۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا فیما لا یملک العبد، بندہ جس کا مالک نہ ہو اس کا نظر بھی نہیں مان سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اونٹنی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کا پتہ چل گیا، تو جب دوسرے کے اس کا مالک ہو گیا تو دوسرے کی ملکیت کی چیز میں نظر نہیں مان سکتے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اس عورت نے یہ اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ واقعہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ میں 3 واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد 2 واقعے اور ہیں حدیث کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹنی کے لیے کیسے رحمت ثابت ہو گئی؟ عورت نے تو نظر مان لی تھی نا کہ میں اس کو ذبح کروں گی، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قاعدہ قانون کا ایک نظام بتلایا کہ کسی دوسرے کی ملکیت کی چیز میں آدمی نظر نہیں مان سکتا۔ عورت نے بھی بخوشی اس کو واپس کر دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے۔ جب نبی کی زبان سے نظر کے منعقد نہ ہونے کا مسئلہ سن لیا تو اس کا دل مطمئن ہو گیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے وہ اونٹنی اپنے پاس رکھ لی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کی رحمت اس اونٹنی کے لیے کس طرح ثابت ہوئی کہ ذبح ہو جانے والی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ دوسرا واقعہ ابو داؤد شریف کی کتاب میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف فرماتے ہیں، باغ میں، کھجور کے باغ میں، یا کسی کا باغ کا لفظ ہے، باغ میں تشریف فرماتے ہیں۔ دیکھا کہ یہ اونٹ آواز کر رہا ہے اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب وہ اونٹنی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ہاتھ اس کے اوپر پھیرے، تو آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا مالک فلاں ہے۔ یہ تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ازی قبل میں نے اس کو اس طرح سنا بھی اور پڑھا بھی ہے کہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیکھا کہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے اور باغ کے طرف باغ میں دوڑ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر تیزی سے گئے، تو ہم صحابہ کرام جتنے ساتھی تھے ہم روکے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اور اونٹ اگر پاگل ہو جائے تو شیر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کی نقل و حرکت سے کہ یہ اونٹ پاگل نہیں ہے، اسے کوئی تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو وہ اونٹ بھی قریب آ گیا اور آ کر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ہاتھ پھیرے، کتنا روایت کا اختلاف، آگے پھر سے میں شفقت کے ہاتھ پھیرے۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں اس کے مالک ہے، بولا ان کو بلاؤ، بلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مالک ہوں۔ کہنے لگے تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو تکلیف ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم ان کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم کھلاتے ہو، طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم کھلاتے ہو۔ پھر اخیر میں نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے تو اللہ سے ڈرو۔ میں صرف خالی قصہ بیان کرتا ہوں کہ نبی رحمت ہے اونٹ کے لیے بھی، ورنہ ہر حدیث میں محدثین نے نتیجہ لکھا ہے ہمارے لیے بھی۔ اگر ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اس واقعے کو، تو ہم کو کیا کردار نبھانا چاہیے کہ ایک ملازم سے کام کتنا لینا چاہیے، پیسہ کتنا دینا چاہیے، یہی مسئلہ اس سے فٹ ہوتا ہے، محدثین نے یہی لکھا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ثابت ہوئے کس کے لیے؟ اونٹنی کے لیے۔ 2 واقعے ہو گئے۔ تیسرا واقعہ ابن ماجہ میں ہے، حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں ہے۔ ایک بوڑھے اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی۔ بوڑھا اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عمر ہو جائے، دیکھیں نا بعض جانوروں کو دیکھتے ہیں بہت عمر ہو جاتی ہے، تو ایک بوڑھا اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اونٹ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب اپنا منہ کر دیا، تو ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ اس اونٹ نے نبی سے کچھ بات کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اس کے اوپر اور فرمایا تم پرسکون ہو جاؤ، تم یہاں پر پناہ میں آ گئے ہو، پناہ میں آ گئے ہو۔ جو نبی کے پناہ میں آ جائے وہ اللہ کے بھی پناہ میں آ جاتا ہے، لہذا تم پرسکون ہو، پرسکون رہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے ان کو جواب دیا کہ پرسکون رہو، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی اس لیے کہ آپ نے کہی ہے، مگر اونٹ نے آپ سے کیا کہا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹ نے میرے کان میں آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی پوری میری مالک کے پاس گزر گئی، زندگی بھر میں خدمت کرتا رہا، آج میری عمر ہو گئی تو میرا مالک مجھے ذبح کر کے گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں بھاگ کر یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پناہ میں آ گئے ہو، نبی کے پناہ میں پرسکون رہو۔ جو نبی کے پناہ میں آ جاتا ہے وہ کس کے؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اب آپ کو یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، آپ پرسکون رہو۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس لگی ہوئی ہی تھی، اچانک مالک آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے گم شدہ ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں، اور آج آپ کے پاس یہ اونٹ ہم کو ملا ہے، ہم 3 دن سے اس کو تلاش کر رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں سے بھاگا ہوا اونٹ ہے یہ، لہذا اللہ کے نبی ہمیں یہ اونٹ واپس کر دیجیے، یہ کئی سالوں سے یہ اونٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس نے کہا واپس کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، واپس نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس اونٹ نے ہمارے پاس کئی شکایت کی ہے تمہاری۔ کہنے لگے کیا شکایت کی ہے؟ کہنے لگے کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ موسم سرما میں گرم علاقے کا سفر کراتے ہو، سرما میں نا ٹھنڈا، ٹھنڈی کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، موسم سرما میں گرم علاقے کا سفر کراتے ہو اور موسم گرما میں ٹھنڈی علاقے کا سفر کراتے ہو، یعنی ان کو تم موسم کا مزہ لینے نہیں دیتے ہو، ان کو تھکاتے ہو، لٹاتے ہو، پٹاتے ہو، جتنا جو کچھ کر سکتے ہو، تم نے زندگی پر اس سے کام لیا، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے۔ اب اس اونٹ نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ زندگی بھر میں نے ان کے ساتھ پچھلی زندگی کام کیا، اب عمر میری ہو گئی ہے، اب میری عمر ہو گئی، تو انہوں نے مجھ سے ایک کام اور لیا ہے کہ انہوں نے مجھے اونٹنی کے باڑے میں چھوڑ دیا تاکہ اونٹنی کی تعداد بڑھے، تو میرے ذریعے سے کئی صحت مند طاقتور اونٹ بھی اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ اب جب کہ میں ایک دم بوڑھا ہو گیا، میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، اب یہ مجھے ذبح کر کے کھا لینے کا ارادہ کیے ہیں۔ تو وہ آیا ہوا شخص مالک ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ایک جانور ہے جو بات کی ہے آپ سے، سیم انہوں نے وہی بات کی ہے جو میرے دل میں اور ارادے میں ہے، جو کچھ میں نے کر لیا ہے انہوں نے صحیح بولا ہے، اور جو کچھ میں نے نیت کی ہے کہ ذبح کر کے ارادہ ہے اس کو کھانے کا، تو اللہ کے نبی انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ اونٹ مجھے واپس کر دیجئے، میں نہ اسے ذبح کروں گا نہ کسی کو بیچوں گا، جب تک اس کی حیات ہے تب تک میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ نبی نے فرمایا مجھے بھروسہ نہیں، تم کب بیچ دو گے، کب ذبح کر لو گے، یا نہیں تو کس تکلیف میں رکھو گے کہ یہ مر جائے گا، اس لیے میں اسے اب تمہیں واپس نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے 100 درہم دے کر اس اونٹ کو خرید لیا۔ کتنے درہم؟ 100 درہم دے کر اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا۔ اب نبی نے فرمایا اونٹ سے اب تم آزاد ہو، اب تم کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اب تم اپنی زندگی گزارو جب تک تمہاری زندگی ہے۔ تو اس وقت وہ اونٹ خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں 4 دعائیں دی۔ کتنی؟ 4 دعائیں دی۔ 3 دعا پر نبی نے آمین کہا اور 4تھی دعا پر نبی رو پڑے۔ وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ کہا کہ یا اللہ کے نبی آپ نے میری جان بچائی ہے،
اسلام اور قرآن کی طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ نمبر 2، اس نے دوسری دعا دی، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور کر دے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا ہے، کہ میں مالک کے ذبح ہونے کے خوف سے بھاگا تھا۔ قیامت کے دن اللہ آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور کرے جس طرح آپ نے میرے خوف کو دور کیا۔ نبی نے فرمایا آمین۔ تیسری دعا، اللہ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ کیا۔ مجھے خون ہونے نہیں دیا، ذبح ہونے، تو اللہ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ کیا۔ اب یہاں ذہن میں سوال ہوگا، خون تو بہت بہہ رہے ہیں، حدیث میں ہے کہ اجتماعی طور پر اس امت کو کائنات میں کوئی نہیں ہلاک کر سکتا، یہ حدیث میں اجتماعی طور پر کہ مسلمان ختم کر دیے جائیں گے کسی ملک سے، یہ گارنٹی ہے حدیث میں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی نے فرمایا آمین۔ چوتھی دعا انہوں نے یہ دی کہ یا رسول اللہ میری دعا ہے کہ آپ کی امت میں جنگ، جدال، قتل و قتال، جھگڑے نہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آبدیدہ ہو گئے، رو پڑے، کہنے لگے یہ دعا میں نے بھی اللہ سے کی تھی، میں نے اس سے قبل جو دعا کی تھی وہ تو قبول ہو گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبول نہیں فرمائی کہ نبی جی اس کا ہم وعدہ نہیں کرتے ہیں آپ سے۔ چنانچہ حدیث کا آخری جملہ کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے یہی خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے قتل و قتال، میری امت اسی میں فنا ہوگی۔ یہ خبر مجھے جبریل علیہ السلام نے دی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ حدیث کا آخری جملہ ہے جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ اب جس دنیا میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جتنا ہم نظروں سے دیکھتے ہیں، اللہ کا قلم لکھ چکا ہے اور اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ انہی حالات میں ہم کو زندگی گزار کر جانا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کس کے لیے رحمت ثابت ہوئے؟ تینوں واقعے میں اونٹ کے لیے نبی پاک علیہ السلام رحمت ثابت ہوئے۔ تو آپ رحمت للعالمین ہیں، ہمارے لیے جس طرح ہیں آپ دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے حدیث کے حوالے سے یہ 3 اونٹ کے قصے پیش کیے ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔